نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 67 سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگرچہ گزشتہ درس میں اس کا ذکر ہو چکا تھا، لیکن چونکہ تسلسل قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ گزشتہ آیات سے تلاوت کیا جاتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے تاکہ ہم آگے بڑھائیں بات کو، لیکن اس کا تسلسل گزشتہ سے جوڑنا ضروری ہے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ آ گئے، تو وہ شہر کے لوگ تو چونکہ برائی کے عادی تھے، لہذا وہ بڑے خوشیاں مناتے ہوئے ان کے گھر پہ آ گئے، دھاوا بول دیا۔ تو لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے وہ واقف تھے، لہذا فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو بھائی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ قوم اتنی ناہنجار تھی اور برائیوں میں مٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، قالو، کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی حمایت میں ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو جایا کرو؟ لوگوں کی حمایت میں ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو، یا اوروں کے معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ قوم نے اپنے پیغمبر کو لوط علیہ السلام کو جواب دیا۔ پیغمبر اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی تائید اور حمایت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اب جو بات وہ کہنے والے ہیں، یہ حوصلہ صرف پیغمبر میں ہو سکتا ہے، کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ارے یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بچیاں ہیں، اگر کچھ کرنا بھی ہے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ کی قسم، پیغمبر کے سوا کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے، وہ خدا کے دین کے لیے اپنی بیٹیوں کی قربانی دے اس طرح سے کہ قوم کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی بیٹیاں انہیں پیش کرے۔ ایک تو سیدھا سادہ اس کا معنی یہی ہے، یہ میری بچیاں ہیں، میرے گھر میں ہیں، تم آ گئے ہو، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، میری بچیاں نکاح کے لیے حاضر ہیں، ان سے نکاح کرو، لے جاؤ، لیکن میرے مہمانوں کو ذلیل نہ کرو، میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ قوم کی بیٹیاں اور بچیاں وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہذا آپ نے جب یہ فرمایا کہ ہؤلاء بناتی، ارے وہ جو تمہارے گھر میں ہیں وہ بھی تو میری ہی بیٹیاں ہیں، یا قوم کی جو باقی بچیاں ہیں وہ بھی تو میری بچیاں ہیں، ان بچیوں سے نکاح کرو، لیکن میرے مہمانوں کو اذیت نہ دو، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ بات پیغمبر نے کہی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور فرمایا لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری حیاتی کی قسم، اے محبوب تیری عمر پاک کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، وہ جو برائی کا نشہ ان کے دماغ کو چڑھا ہوا ہے اس میں وہ چڑھے ہوئے ہیں اور اس میں وہ بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں۔ یہاں اے محبوب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ولا اقسم احدا بحیاتہ الا حیاتہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کوئی ذات، کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی فرد ایسا پیدا نہیں کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو پیارا اور عزیز ہو، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ولا اقسم بحیاتہ الا حیاتہ، اور اللہ نے کسی اور کی زندگی کی، جان کی قسم نہیں کھائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور وہ قدر و قیمت جو اللہ کے ہاں حاصل ہے وہ بیان کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں۔ کبھی آپ کے چہرے کی قسم کھائی، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، کبھی آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات پاک کی قسمیں کھا کھا کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہاں اتنے پیار سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب تیری جان کی قسم، لوط کی قوم اپنے نشے میں، وہ جو گناہوں کا نشہ تھا اس میں بھٹک رہی ہے، لیکن انجام یہ ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، صبح جب دن نکلا تو انہیں ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور ان پر عذاب آ گیا۔ اور عذاب جو آیا ایک بہت خطرناک قسم کی چیخ نمودار ہوئی، اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغ معوف ہو گئے اور وہ مر گئے۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہوا، یہ عذاب تھا اللہ کا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستیوں کو اوپر سے نیچے کر دیا، یعنی زیر و زبر کر دیا، اوپر والے حصے نیچے، نیچے والے حصے اوپر، بار بار ایسا کیا، الٹ پلٹ دیا، ان کی بستیوں کو برباد کر دیا۔ صرف اتنا نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی مٹی کے روڑوں، پتھروں کی بارش کر دی، تاکہ اگر کہیں کوئی رمق باقی ہے تو وہ بھی پتھر لگ لگ کے ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یعنی اتنا سخت اور خطرناک عذاب آیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، محبوب اس میں نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، فراست رکھنے والوں کے لیے،
عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ نشانی کیا ہے؟ جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھداروں کے لیے نشانی ہے کہ اگر ہم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ معاف کیجیے گا، یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے نا، یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم پیغمبر کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم شریعت کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ اگرچہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اس پر نہیں ہو رہا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، اسے نافذ نہیں کیا جا رہا۔ تو نشانی یہ ہے متوسمین، وسمن اصل میں سمون سے نکلا ہے، ویسے اس کے معنی نشانی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شروع میں حمزہ لگا کر اسم شریف نام کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال للمتفرسین، فرمایا یہ عقل مندوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ متوسمین سے مراد ہے متفرسین، جن کو فراست ہو، شعور ہو، سمجھ ہو، سینس ہو، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ارے مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسے دیکھتا ہے کہ آنے والے کے لیے جان لیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے آنے کا، کہ کیا چاہتا ہے، اور اس کو حل بتا دیتے ہیں۔ لیکن سنیے، میں عام لوگوں کی بات نہیں بتاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، 7 سال سے لے کر وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں رہے، کبھی لوٹا پیش کرنا، کبھی پانی پیش کرنا، کبھی مسواک پیش کرنا، کبھی جوتے مبارک پیش کرنا، بستر بچھانا، جو بازار کا کام ہونا وہ کرنا، یہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حضرت انس حاضر ہوئے۔ تو دیکھتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یدخل احدکم علی وفی عینیہ اثر الزنا، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھتا ہوں میں۔ حضرت انس تڑپ گئے، کہنے لگے اوحین بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہونے لگی؟ فرمانے لگے لا لا لا، نہیں، ولیکن برہان و فراست، ارے یہ دلیل ہے، یہ فراست ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت انس جب ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ایک غیر اور نامحرم خاتون پر ان کی نظر پڑ گئی۔ نامحرم پر نظر پڑنے کا یہ عذاب تھا، یہ اثر تھا۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، یہ کسی نامحرم عورت پر پڑھ کے آئی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلا کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہوا آیا ہے یا کہیں نظریں مارتا ہوا آیا، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب مومن کی فراست حرکت میں آتی ہے تو آنکھوں کے اثرات سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ تھی فراست مومن، اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے مومن کی فراست سے بچو، سمجھ سے بچو، اس کے شعور اور اس کے سینس سے بچو، کیونکہ وہ ان آنکھوں سے نہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا۔ تو یہاں متوسمین سے مراد فراست والے مومن، فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستیاں تھیں نا ان کی جن کو تباہ و برباد کیا گیا، یہ بستیاں راستے پر آبادی میں تھیں، اب بھی یہ علاقہ آباد ہے، حجر کا علاقہ۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو اردن کے آس پاس یہ موجود ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ جغرافیائی حالات میں آپ کو بتا دوں۔ ایشیا، خاص طور پر ہندوستان، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، لیکن ہندوستان، سندھ، ہند، سری لنکا تھا، برما یہ تھا، ان علاقوں سے چائنا کی جو بھی ہوتی تھی اس وقت ٹریڈنگ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، وہ یہاں سے کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندرگاہ تک جاتی تھی۔ یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی تلوار استعمال فرمائی ہے، اور وہ ہندی تلوار لوہے کی تلوار یہاں سے بن کے جاتی تھی۔ یمن میں سامان اترتا تھا، یمن سے قافلے عربوں کے چلتے تھے، جو کبھی یمن سے سامان لیتے تو یورپ کی بندرگاہ تک، شام کی بندرگاہ تک پہنچاتے تھے، یہ پھر آگے یونان اور یورپ چلا جاتا تھا۔ راستے میں سامان بکتا بکاتا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے یورپ سے جو مال آتا تھا وہ شام کی بندرگاہ سے وہاں اترتا، وہاں سے قافلے آتے اور پھر وہ قافلے لے کے یمن تک آتے تھے۔ راستے میں مکہ بھی ایک پڑاؤ پڑتا تھا، یہاں پر بھی مال بکتا تھا۔ شام سے آئے مال لائے، کچھ مکہ میں بک گیا، جو رہ گیا وہ یمن میں بک گیا۔ یہ تجارتی گزرگاہ تھی، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دریائے ابھی جو یہ جو ہماری مصر نے جو نہر کھودی ہے یہ ابھی موجود نہیں تھی، یہ دریائے نیل والا وہ جو نہر تھی یہ ابھی نہر سوئز یہ ابھی موجود نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن عجیب بات چلیے ذہن میں آ گئی، بتا دوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سروے کروایا اور فرمایا کہ یہ یورپین سی اور اس سی کو، عربین سی کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے، آپس میں ملایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کوشش تھوڑی سی ہوئی لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی، اسی منصوبے کے تحت بعد میں انہوں نے اس کو کھود کے کم کر دیا تو وہ دریا اب وہ ایک ہی ہو گیا ہے، یعنی یورپین اور یہ عرب سی، یہ ایک ریڈ سی یا عرب سی یہ ایک ہی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر واسکو ڈے گاما، میں بڑا اس کا نام سن کے مجھے لطف آتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک سیاح تھا، اس نے بڑی دنیا دریافت کی، ہندوستان بھی آیا، یہ اس نے دریافت کیا، امریکہ کو دریافت کرنے والا واسکو ڈے گاما۔ اس کے سفر کی کہانی میں نے بچپن میں پڑھی تھی جب میں طالب علم تھا، ایسے مجھے کہیں ریڑھی سے مل گئی تو میں نے تو ایسے ہی پڑھنا شروع کیا، لیکن دلچسپ اتنی تھی میں چھوڑ نہ سکا۔ اب میں کبھی تاریخ میں اس کا نام پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی مشقتیں پڑھی کہ کیسی مشقت سے وہ سفر کرتا تھا۔ واسکو ڈے گاما نے یہ جو شام اور اردن کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک راستہ ہے جو اس نے دریافت کیا تھا، اس نے کہا کہ یہاں سے بھی آیا جا سکتا ہے، تو اس کے دریافت کردہ راستے پر بھی لوگ سفر کرتے تھے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بستیاں اس وقت بھی آباد تھیں، تجارتی شاہراہ پر تھیں، اب بھی ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آباد راستوں پر موجود تھیں، لیکن ہم نے تباہ و برباد کر دیا، عذاب آیا ان پر کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، فرمایا ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ جب تک ایمان پر استقامت اختیار کرو گے دنیا میں کامیاب اور کامران رہو گے، اور جب دین کا پلو چھوڑ دو گے اس کے بعد تمہارے لیے تباہی ہے اور بربادی، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ یا ہم سے پہلے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ،
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، ویسا نہیں کرے گا، یہی امیدیں ہمیں بھی ہیں۔ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم پیارے حبیب کی امت ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ پیارے حبیب تو ہیں، تم نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ تم بھی پیارے ہو۔ تم پیارے تب لگو گے جب اس پیارے کے نقش قدم پر چلو گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ جب تم میری بات مانو گے، میری سنت پر چلو گے، میری شریعت کو اپناؤ گے، میری طریقت پر چلو گے، میرے نقش پاک و خضر راہ بناؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ کی رحمت بڑھ کر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی۔ تو ہم نے تو خود کو اس قابل ثابت نہیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ پیارے حبیب سے نسبت ضرور ہے، دعویٰ ہمارا ضرور ہے، مثال ہمارے پاس کوئی نہیں۔ مثال دینا، کریکٹر سے، کردار سے، اعمال سے، اخلاق سے مثال پیش کرو کہ ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل دکھاؤ بھائی۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک وہ جھاڑی والے بھی بڑے ظالم تھے، وہ جنگلی بھی بڑے ظالم تھے۔ اس کا ایک معنی ہے جنگلی، یہ جنگلی بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا جہاں پر جھاڑ بہت زیادہ ہو، جنگل ہو، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، تو یہ ان سے کہنے لگے قالوا وصلاتك تأمرك أن نترك ما نعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو، جب نماز پڑھیں گے تو زکوٰۃ کا ذکر لازمی ہے۔ پتہ ہے آپ کو قرآن میں جہاں نماز کا ذکر وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ نماز روحانی حوالے سے ترقی دیتی ہے اور زکوٰۃ ہماری معیشت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ معاشی نظام ہے زکوٰۃ کا، اور صلاۃ کا نظام روحانی نظام ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہو نماز پڑھو، آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ وہ پیسہ جو ہم نے اپنی صلاحیت سے، اپنے فن سے، اپنے ہنر سے، اپنی مہارت سے کمایا ہے، ہم اپنی مرضی سے اسے خرچ نہ کریں، وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ہم کیوں دیں؟ ان پر عذاب آیا، ان سے کہا یہ اصحاب ایکا، یہ جنگلی بڑے ظالم ہیں، کماتے ہیں، اللہ ان کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمایا۔ ہمارے دل میں بھی نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے ارے کائے کے لیے دے دوں بھائی اس کو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دے دو، اللہ کے بندوں کو دینا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، کیوں دے دوں؟ اللہ کہہ رہا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ جن سے یہ کہے میں نے ان سے انتقام لیا ہے، ہم نے ان سے انتقام لیا، اللہ کا انتقام ہمیں تو صرف رحمان یاد ہے، رحیم یاد ہے، رؤوف یاد ہے، کریم یاد ہے، ہاں ہاں وہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی پڑھو کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا ان سے اللہ کہہ رہا ہے فانتقمنا منہم، ان سے ہم نے انتقام لے لیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے۔ وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا بے شک دونوں بستیاں کھلے راستے پر تھیں، یعنی جیسے چوک پر ہوتی ہیں، ادھر سے بھی رستہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آبادیاں ادھر بھی آبادیاں، یعنی خوب لوگوں کی چہل پہل اور ریل پیل تھی پیسے کی، لیکن ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، انتقام لیا ہم نے ان سے۔
کائے کا انتقام؟ ارے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا فانتقمنا، ہم نے انتقام لے لیا، ان کو دکھا دیا کہ عذاب ہمارا کتنا سخت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یہ حجر والوں نے، یہ قوم سمود کے بارے میں ہے، پتھروں والے، ان پتھروں والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں دی تھیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہتے تھے۔ واضح طور پر ہماری نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، طاقتور اتنے تھے، گرانڈیل اتنے تھے، ماہر فن اتنے تھے، انجینئرنگ ان کی دیکھنے والی تھی اور ہے، کہ پہاڑوں کو توڑ کر، تراش کر، کاٹ کر ایسے مکانات بناتے تھے، آمینین، بڑے پرسکون، جیسے آپ کے ہاں 400-500 گز کے ولاز ہوتے ہیں، بنگلوز ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اندر گھر بنا رکھے تھے، ان میں بڑے پرسکون طریقے سے وہ رہتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مانی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، عین صبح کے وقت ایک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا اور اس میں وہ مارے گئے۔ پھر فرمایا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو مال انہوں نے کما رکھا تھا، جو دولت جمع کر رکھی تھی، وہ ان کے کسی کام نہیں آئی، نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ عزیز کام آئے، نہ رشتہ دار کام آئے، نہ مقام اور منصب اور مرتبہ، کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان کے جو بھی سہارے تھے سب ٹوٹ گئے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا کو عذاب کو کوئی چیز روک نہیں سکتی جب تک وہ خود نہ روکے۔ پھر فرمایا میرے محبوب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو مخلوقات بھی ہیں نا، وہ حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، یعنی ان کا پیدا ہونا بھی حق ہے، ان کا فنا ہو جانا بھی حق ہے، ایک دن آئے گا یہ فنا ہو جائیں گی، یہ بھی حق ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ گھڑی اچانک آ جائے گی، جب یہ ختم ہو جائیں گے وہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، میرے حبیب ان کی واحیاتیوں سے، ان کی اذیتوں سے آپ درگزر فرمائیے۔ اے محبوب، یہ زمین و آسمان، اس کے تمام مخلوقات یہ حق ہیں، اور وہ دن بھی قیامت کا آنے والا ہے، لہذا اس دنیا کی زندگی میں آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے درگزر کریں، وہ دن جب آ جائے گا تو میں پکڑ لوں گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب پیدا کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ساری مخلوقات کے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک ایک ذرے سے واقف ہے، کون کہاں ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کتنی اوقات میں ہے، کیا کرنا تھا، کیا کر رہا ہے، سب معلوم ہے، وہ ایسا جاننے والا۔ میرے حبیب، آپ ان کی اذیتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کی نافرمانیوں سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دیا ہے۔ 7 کا معنی تو 7 ہوتا ہے، مثانی
وہ آیات جنہیں بار بار دہرایا جائے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ جب تک فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ دن میں 5 نمازیں اور رکعات گننا شروع کر دیے، 4 ہیں، 7 ہیں، پھر جو ہے وہ 9 ہیں، 8 ہیں یا 17 ہیں، یہ سب ایک ایک شخص دن میں کتنی دفعہ اس کو دہرا رہا ہے۔ اور دنیا میں یہاں اگر فجر ہو رہی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہے اسی وقت، کہیں اور جو ہے مغرب ہو رہی ہے اسی وقت، کہیں اور عشاء ہو رہی ہے، پھر کہیں سے فجر شروع ہو جاتی، یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو فاتحہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، اس لیے اسے مثانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ آیات دی گئی ہیں جو کسی پہلے پیغمبر کو نہیں دی گئیں، اور وہ سورہ فاتحہ۔ ایک دفعہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، دوسری دفعہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن والقرآن العظیم کہہ کر اللہ نے یہ اس کی عظمت بیان کر دی، جس نے فاتحہ پڑھی اس نے گویا قرآن عظیم پڑھ لیا۔ گویا سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا خلاصہ ہے، جس نے فاتحہ پڑھ لی اس نے قرآن پڑھ لیا، اتنا اجر اور ثواب۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں یہ فرق کرنا ضروری ہے، یہ انفرادی نماز کے لیے ہے، یہ منفرد کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے رہنمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ وہاں چپ رہے گا، وہاں ایسا نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے مقتدی بھی پیچھے پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کچھ صحابہ پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز کے بعد فرمایا یہ کون بھن بھنا رہا تھا مکھی کی طرح؟ تو کچھ صحابہ نے کہا جی یہ تھا، کسی نے کہا میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا امام قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت ہی تیری قراءت، مقتدی کی قراءت۔ لہذا جب امام با جماعت نماز ہوگی تو امام ہمارا نمائندہ ہے، پیچھے اس امام کے کہیں بھی چلے جاؤ، 2 آدمی سے لے کر کے 100 آدمی یا زیادہ، ایک کو اپنا امیر بنا لو، تو ہم نماز میں امام کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، وہی ہماری بات کرے گا۔ اگر آپ 2 آدمی بھی ہوں، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں اور دونوں ہی بولنے لگ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کا کیا حشر ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ اور اگر ایک چپ رہے ایک بات کرے تو یقیناً اس کی بات سنی جائے گی۔ فرمایا میرے حبیب فاصفح الصفح الجمیل، ان سے درگزر کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اور آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، ہمارے لیے سبق ہے، اللہ نے براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف بڑا اہم ہے، لیکن جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں وہاں ہمارے لیے بعض آیات سہارا بن جاتا۔ زندگی کا سہارا تو قرآن ہے، لیکن بعض آیات کو جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ڈنڈا سہارا ہمارے ہاتھ میں ہے، پکڑ لو بس۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم۔ اے میرے حبیب، آپ کی آنکھ، آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کو، مختلف گروہوں کو دی ہے۔
آپ آنکھ اٹھا کر بھی اس دولت کو، ان آسائشوں کو، اس زندگی کو آپ کی آنکھ نہ دیکھے۔ آپ کبھی کافروں کو ملنے والی نعمتیں، آسائشیں دیکھ کر آپ اس طرف نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر غم بھی نہیں کرنا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں، دین پر چلتا ہوں، شریعت پر چلتا ہوں، اور میں بھوکا، میرے بچے نادار اور میرے پھٹے پرانے جوتے وغیرہ وغیرہ نہیں دیکھنا، اور ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ ان کو اللہ نے بڑی آسائشیں دی ہے، بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس وقت ولید بن عتبہ بھی تھا، اس وقت آپ کے چچا بھی تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، افرادی قوت بھی تھی، ابو سفیان جیسا آدمی بھی موجود تھے، بڑے بڑے تاجر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکاہ کے برابر بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بتا دی، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس پر قائم رہیے گا، کہیں آپ آنکھ اٹھا کر اوپر مت دیکھیے گا، اپنے سے اوپر مت دیکھیے گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنی رحمت کے پروں میں مسلمانوں کو لے لیں، مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے ہاتھ بازو بچھا دیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے اگر ٹی سی کرنی ہے، آؤ بھگت کرنی ہے، کسی کے تم نے کچھ رضامندی تمہیں چاہیے، تو یہ مومنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ان کے سامنے عاجزی کرو، ان کا دل خوش کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ قرآن نے کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اگر تم مومنوں کے سامنے عاجزی کرو گے، تواضع کرو گے، ذلت اختیار کرو گے، ان کا ادب کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ان کا دل رکھو گے، اللہ تمہیں کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج اگر تمہیں کافروں پر فتح حاصل نہیں ہے، غلبہ حاصل نہیں ہے، تو وجہ یہ ہے کہ مومن بھی تو باہم آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب مومن خود آپس میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہیں غلبہ دے ان پر بھائی؟ اور سب سے اہم بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر دیکھو، فرمایا ان کو دیکھو جو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں۔ انظروا الی من اسفل منکم، فرمایا وہ جو تم سے نیچے ہیں نا ان کو دیکھو، اور ولا تنظروا الی من فوقکم، اور جو تم سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھنا۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیں، جب آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو زندگی جینے کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے مایوسی پیدا ہوگی اور آپ کی خودکشی کرنے کا آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انظروا الی من اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، ولا تنظروا الی من فوقکم، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ شیخ سعدی مصلح الدین سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد پہنچے، بڑا شہرہ تھا ان کا، بڑا نام تھا۔ اچانک اپنے جوتے پر نظر پڑی تو ایک پاؤں میں جوتا تھا، ایک پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ خدا سے شکوہ کیا، اللہ اتنا تو نے عزت سے بخشا، نوازا، علم سے نوازا، میرے ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں۔
یہ سوچتے سوچتے شکوہ کرتے کرتے پہنچ گئے جامع مسجد بغداد میں. وہاں دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا. اسی وقت سجدے میں گر گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، ارے جوتا نہیں میرے پاؤں تو سلامت ہے، جوتا نہیں مگر میرے پاؤں سلامت ہیں. اللہ کی قسم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنے پر زندگی کا احساس ہوتا ہے، جینے کو جی چاہتا ہے، امنگ پیدا ہوتی ہے، ترنگ پیدا ہوتی ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو مایوسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو برتر کو مت دیکھو. فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میرے محبوب ان کو بتائیے دیکھو میرا کام ہے تمہیں ڈرانا، میں ڈرا رہا ہوں. کس سے ڈرا رہا ہوں؟ اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اگر تم میری بات مانو گے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اگر بات نہیں مانو گے تو میرا کام ڈرانا ہے بھائی. کما انزلنا علی المقتسمین، وہ عذاب کہ جس کو اتارا ہم نے بانٹنے والوں پر. مقتسمین بانٹنے والوں پر. یہ بانٹنے والے کون ہیں؟ اصل میں ولید بن مغیرہ بڑا گھاگ اور گرگا قسم کا بندہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں میدان عرفات میں اور جہاں جمرات ہیں وہاں تشریف لے جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے لوگوں کو. دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. یہ سلسلہ تو ہزاروں سال سے پہلے سے چل رہا ہے نا. اس نے مختلف راستوں پر لوگ بٹھا رکھے تھے، وہ چاہے 15 تھے یا 16 تھے یا 12 بعض روایت میں. بہرحال 16 کی روایات زیادہ پختہ ہے. 16 بندے اس نے مقرر کر رکھے تھے. 16 راستے جو عرفات کو جاتے، مینا کو جاتے، مزدلفہ کو جاتے، اور کچھ راستے جو حرم کی طرف آتے، وہاں اس نے ایک ایک بندہ بٹھا رکھا. حاجی مختلف راستوں سے آتے تھے تو ایک ایک بندہ ان آنے والوں کے کان بھرتا تھا. کیوں؟ یہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے مسکین بن کر، تو آنے والے ان کو سمجھتے کہ یہ یہاں کے ہیں، تو کہتے یار وہ ہم نے ایک سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی آیا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ایسے. تو یہ کہتے ہاں ایسا ہے، لیکن وہ پاگل ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا. اچھا اگر تمہیں کوئی شک ہے نا تو ولید بن مغیرہ سے جا کے پوچھنا، ولید سے جا کے پوچھنا. اور ولید خود کیا کرتا تھا؟ کعبہ کے دروازے پر جا کے بیٹھا ہوتا تھا. اب یہ بیچارے ادھر سے سن کر برائیاں سن کر وہاں جاتے، دیکھتے تو ولید بیٹھا ہوا، بڑا بزرگ آدمی ہے، تو وہ اس سے پوچھتے یار ہم نے ایسا ایسا سنا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ وہ کہتا ہاں مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، اس کے قریب نہیں ہے. لوگوں کو متنفر کرتے. لیکن یہ کتنے لوگ تھے؟ ان کے جو سرغنے تھے وہ 5 تھے. ان 5 کو اللہ نے دردناک عذاب میں گرفتار کیا، اور یہ 16 کے 16 آدمی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا. اس وقت تو ابھی عذاب نہیں آیا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی پہلے دے دیتا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. پھر ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کلام الہی کے تکے بوٹی کر لیا تھا، یعنی کلام الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اب یہاں یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے تورات کے لیے بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں یہاں جو قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ تورات کے لیے استعمال ہوا ہے. گویا وہ بھی قرآن تھا، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا مثلہ فی التوراۃ و مثلہ فی الانجیل، یہ قرآن کی جو باتیں ہیں یہ انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں. تو وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. لیکن اس قرآن کو انہوں نے جو باتیں ان کے مطلب کی تھیں انہیں تو مان لیا، جو قرآن سے ملتی تھی انہیں نہیں مانا. تو اللہ نے کہا دیکھو انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مان لیا. لیکن فرمایا میرے حبیب فوربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سے باز پرس کریں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ کام یہ کیا کرتے تھے. آپ بے فکر رہیں، آپ اس کی چنتا نہ کریں، آپ بالکل غمناک نہ ہوں.
ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسا کرتے تھے کہ بعض قرآن کو مانا بعض کو نہیں مانا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ میرے حبیب اب جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے نا، اعلانیہ شروع کر دیں آپ، اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں، بس ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں دعوت اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج دی ہے۔ شروع میں انفرادی دعوت آپ نے دی، خفیہ دعوت دی۔ حالانکہ پیغمبر خفیہ دعوت نہیں دیتا، لیکن یہ ایک حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو دعوت دی، وہ غلام تھے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اپنے پکے دوست ابو بکر سے بات کی، میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے مان لیا۔ اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے مان لیا۔ حضرت علی سے فرمایا، ان کو اعتماد میں لیا، انہوں نے مان لیا۔ تو انفرادی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دار ارقم میں 40 لوگ ہو گئے تھے انفرادی دعوت پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں کی پرواہ نہ کر میرے حبیب، اب آپ علی الاعلان اسلام کی دعوت عام کریں، اعلانیہ طور پر کریں، کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکے گی۔ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، ہم کافی ہیں، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم ان مذاق اڑانے والوں کو دیکھ لیں گے، آپ اپنا کام کریں۔ یہ وہ ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو اپنا الہ اور معبود بنا رکھا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب لگ پتہ جائے گا انہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور میرے حبیب، کیا رب کی بات ہے اپنے حبیب سے، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا تنگ ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کر، آپ کو بڑا ملال ہو رہا ہے، آپ کو بڑا غم ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں میری بات مانتے، یہ کیوں نہیں اللہ کو مانتے، یہ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے، کیوں نہیں جنت میں جاتے جہنم سے بچ کر۔ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں کافی تنگی ہے، لیکن میرے حبیب اس کا علاج ہم بتاتے ہیں، سن لو۔ وہ غم غساروں کے غموں کو مٹانے والا آیا تھا، اور یہ پیغام خدا نے آپ کے صدقے سے ہمیں دیا۔ فرمایا جب میرے حبیب دل پر آپ بوجھ محسوس کریں، آپ کو غم محسوس ہو، آپ کو تنگی محسوس ہو، سن لو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میرے حبیب اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی فکر میں رہیں، اس کی یاد میں رہیں، اس کے نام کی مالا جپیں، اور وکن من الساجدین، سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ہر غم کا علاج اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ لیکن یہاں سنو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کیا کرو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بتا گئے، ارے خوشی ہو تو سجدہ کرو، غم ہو تو سجدہ کرو، سفر ہو تو سجدہ کرو، حضر ہو تو سجدہ کرو، کہیں جاؤ تو سجدہ کرو، نماز پڑھو، کہیں سے آؤ تو پہلے نماز پڑھو۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ فرمایا اذا حزبہ امر، جب کبھی آپ کو کوئی مشکل کام پیش آتا تھا، فضع الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر فضع الصلاۃ، جب کبھی آپ کو مشکل وقت پیش آتا، پریشانی آتی، مصیبت آتی، دل میں تنگی ہوتی، آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آج بھی ہمارے غموں کا علاج نماز ہے۔ میں نے تو یہاں نمازیوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے نا، یہ وضو خانہ ہے، پیشاب خانہ ہے، طہارت خانہ، استنجا خانہ، ٹوائلٹ، اس جگہ کو دھو کر اپنی مرادیں پاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے۔ یہیں کے لوگوں کو پریشان ہو گئے انتہائی، کسی نے کان میں کہا ارے تم مسجد کا وضو خانہ صاف کیا کرو، وہ تب تک صاف کرتے رہے جب تک ماشاءاللہ نوکری پر بحال نہیں ہو گئے۔ واش روم صاف کرتے رہے، میں نے دیکھا، خود میں جانتا ہوں، پریشانیاں مٹ گئیں۔ ایک دو سے زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا، جب بھی پریشانی آئی ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مسجد کے وضو خانے کو دھونے سے اگر مرادیں براتی ہیں تو نماز پڑھنے سے کتنا مقام حاصل ہوتا ہو۔ وہ ایک چور تھا نا،
چوری کی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، چور 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 چور۔ چور ذرا تیز تھا، بھاگا آگے آگے بھاگا، اور مسجد کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ ایسے بغیر وضو کے ایسے کھڑا ہو گیا، نمازی کھڑے تھے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو چور چور کر رہے تھے سارے مسجد میں اسے ڈھونڈنے آئے، دیکھا کچھ بھی نہیں، چلے گئے۔ بھئی یہ تو نماز پڑھ رہے۔ چور کے دل میں خیال آیا، آج جھوٹی نماز پڑھی میں نے، جھوٹی نماز، تو اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، اگر میں سچی نماز پڑھوں گا تو میرا مقام کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک موت نہ آ جائے۔ بس موت زندہ رہیں تو تیری اطاعت، اتباع، پیروی اور دین پر زندہ رہیں، اور مریں تو مرتے ہوئے بھی تیرا کلمہ یاد رہے، نصیب رہے، اور ہم دین پر استقامت رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین زندگی میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب مریں تو پڑھتے جاتے ہوئے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔